عورتوں کی امامت کے مسئلے پر مرد حضرات اس طرح مخالفت کرتے ہیں جیسے اس نے مردوں کی امامت کرانی ہو، حالانکہ جن احادیث میں اجازت ہے وہ عورت کی عورتوں کو ہی امامت کی اجازت ہے، اور وہ بھی بالکل مختلف طریقے سے، یعنی جیسے مرد امام مقتدیوں کے آگے کھڑے ہو کر سب سے باہر نکل کے امامت کراتا ہے، عورت کی اس طرح اجازت نہیں ہے۔ پہلی صف میں عورتوں کے بیچ میں کھڑے ہو کے، صف کے درمیان میں کھڑے ہو کے ہی امامت کرائے گی۔ عورت کو نہ مردوں کی امامت کی اجازت ہے اور نہ ہی اذان کی، البتہ جماعت سے پہلے جو تکبیر کہی جاتی ہے، اقامت الصلاۃ جسے کہتے ہیں، جمہور اہل علم نے عورت کے حق میں اسے بھی جائز نہیں سمجھا، البتہ بعض نے جائز کہا ہے۔ ان کی دلیل وہ مشہور حدیث مسیء الصلاۃ جو بخاری، مسلم، ترمذی اور ابو داؤد میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک شخص مسجد میں داخل ہوا اور جلدی جلدی نماز پڑھ کر آپ کے پاس آیا۔ ان کا نام خلاد بن رافع بتایا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی۔ ایسا جب 3 بار ہوا تو بالآخر اس نے پوچھا کہ میں کیسے نماز پڑھوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے وضو اچھی طرح کرنے کی تلقین کی، پھر فرمایا کہ فأقم ثم کبر، اقامت کیا ہے اور پھر تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز پڑھ۔ پھر آپ نے نماز کے ہر رکن کو اطمینان اور خشوع و خضوع سے ادا کرنے کا حکم دیا۔ اب یہی نماز کی تعلیم عورت کے لیے بھی ہے، یعنی وضو اچھی طرح کرنا، نماز خشوع و خضوع سے ادا کرنا۔ اب چونکہ اس حدیث مسیء الصلاۃ یعنی جلدی جلدی پڑھنے والے شخص کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، اس میں اقامت کا ذکر موجود ہے۔ فأقم ثم کبر، اقامت کیا ہے، پھر اس کے بعد تکبیر تحریمہ سے نماز شروع کر۔ یہ سنن ابو داؤد میں 807 اور سنن کبریٰ نسائی میں 507 کے ساتھ ہے۔ اب چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیگی نماز کے حوالے سے یہ تعلیم امت کے نام ہے، عورت مرد دونوں کے لیے ہے، تو اس بنا پر بعض نے اگر عورت کی جماعت کرا رہی ہے اور اقامت کہہ دیتی ہے تو اسے جائز کہا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، یہ ممنوع نہیں ہے، اور یہ بات اس حد تک ٹھیک ہے۔ اب رہی بات عورتوں کی جماعت فرض نماز کی یا نفلی نماز کی یا تراویح کی کرا سکتی ہے، تو جی بالکل کرا سکتی ہے، لیکن وہی بات کہ وہ مرد امام کی طرح آگے کھڑی ہو کر امامت نہیں کرا سکتی، اور نہ ہی مردوں کی صف میں کھڑے ہو کے مردوں کے ساتھ نہیں پڑھ سکتی، حتیٰ کہ اگر وہ مرد اس کے اپنے محرم، بچے، گھر والے ہی کیوں نہ ہوں۔ بخاری میں 332 کے ریفرنس کے ساتھ ہے، انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقمت ویتیم خلفہ وام سلیم خلفنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تو میں اور ایک یتیم لڑکا دونوں آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے، اور ام سلیم رضی اللہ عنہا ہمارے پیچھے تنہا کھڑی ہوئیں۔ اب دیکھیں تو یہ ام سلیم رضی اللہ عنہا حدیث کے جو راوی انس رضی اللہ عنہ ان کی والدہ تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کے بیٹے کے ساتھ ایک صف میں کھڑے ہونے کی اجازت نہیں دی، بلکہ وہ پیچھے تنہا کھڑی ہوئیں۔ یعنی عورت جیسے عورتوں کے لیے باپردہ انتظام ہو تو علیحدہ باجماعت نماز میں مردوں کے پیچھے شریک ہو سکتی ہے، یا پھر ان کے پیچھے صفوں میں آخر میں نماز پڑھے گی۔ اب یہ تو ثابت ہو گیا کہ یہ مرد امام کی طرح آگے کھڑے ہو کر بھی امامت نہیں کرا سکتی، اور عورتوں کی امامت کے وقت پہلی صف کے درمیان میں کھڑی ہوگی۔ اب اس کے دلائل ملاحظہ فرمائیں۔ ابو داؤد چیپٹر ہے باب امامت النساء، ام ورقہ بنت عبداللہ بن نوفل انصاریہ ہیں، حافظہ، شہیدہ، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ وہ اپنے گھر میں مؤذن رکھ لے۔ فاستأذنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تتخذ فی دارها مؤذنا فأذن لها وجعل لها مؤذنا يؤذن لها وأمرها ان تؤم اہل دارها۔ قال عبد الرحمن فأنا رأيت مؤذنها شيخا كبيرا۔ ام ورقہ رضی اللہ عنہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ وہ اپنے گھر میں مؤذن رکھ لیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں مؤذن رکھ لینے کی اجازت عنایت فرما دی۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک مؤذن مقرر کر دیا جو اذان دیتا تھا، اور آپ نے انہیں اپنے گھر والوں کی امامت کرانے کا حکم دیا۔ وَأَمَرَهَا أَن تُؤَمَّ أَهْلَ دَارِهَا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گھر والوں کی امامت کرانے کا حکم دیا، اور ان کا یہ مؤذن بوڑھا شخص تھا۔ جہاں تک اس کی سند کی بات ہے تو اس کے 2 راوی ولید بن عبداللہ بن جمیع اور عبد الرحمن بن خلاد یہ متکلم فی ہیں، مگر امام ابن حبان نے ان دونوں کو سکہ راوی قرار دیا ہے۔
یعنی 2 راوی ایسے ہیں کہ بعض نے اس کے بارے میں کلام کیا کہ ان سے روایت قبول کی جائے یا نہیں، کہیں ضعف تو نہیں، لیکن امام ابن حبان نے ان دونوں کو ثقہ راوی قرار دیا ہے۔ اور جو ولید بن عبداللہ ہیں یہ صحیح مسلم کا راوی ہے۔ علامہ عینی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، تو کوئی شک والی بات نہیں ہے، کوئی ضعف نہیں ہے۔ بعض کو اس حدیث کے حوالے سے جو غلط فہمی ہوئی، ان کا یہ کہنا کہ گھر والوں میں تو مرد بھی شامل ہوتے ہیں، تو کیا وہ مردوں کی امامت کرائے گی؟ یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ام سلیم کو اپنے بیٹے کے ساتھ کھڑے ہونے کی اجازت نہیں دی، تو امامت کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک اور روایت میں گھر کی عورتوں یعنی اہل داریہ کے ساتھ نساء کا لفظ بھی موجود ہے۔ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ ام ورقہ گھر کی یا گھر کے ساتھ ساتھ جو گھر ہوتے ہیں خاندان کے، محلے کے، انہی کی جماعت کراتی تھیں، اور اس میں گھر کے مرد بھی شریک نہیں ہوتے تھے کیونکہ اس کی تو اجازت ہی نہیں ہے۔ جہاں تک رہی بات مؤذن کی، تو اس کے بارے میں بھی غالب احتمال یہی ہے کہ وہ اذان کے بعد مسجد نبوی چلے جاتے ہوں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں ہی نماز پڑھتے ہوں گے، کیونکہ کہیں بھی یہ صراحت نہیں ہے کہ وہ ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہوں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز مردوں کو گھروں میں پڑھنے کی اور عورتوں کو مردوں کی جماعت کرانے کی اجازت نہیں دی، تو ام ورقہ رضی اللہ عنہا گھر کی خواتین کی جماعت کراتی۔ اور بھی بہت سے دلائل ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کی نماز فرض ہو، نفل ہو، تراویح ہو، پڑھا سکتی ہے۔ جیسے دارقطنی میں باب صلاۃ النساء ہے، ریتا حنفیہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں امتنا عائشۃ فقامت بینہن فی الصلاۃ المکتوبہ۔ ریتا حنفیہ کہتی ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا نے ہمیں فرض نماز پڑھائی اور ہمارے درمیان کھڑی ہوئی تھیں۔ مصنف عبدالرزاق میں حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں ان عائشہ امتہن وقامت بینہن فی صلاۃ مکتوبہ۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے عورتوں کو امامت کرائی اور ان کے درمیان کھڑے ہو کر فرض نماز پڑھائی۔ اس کی سند صحیح ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں الفاظ اس طرح ہیں ان عطاء عن عائشہ انہا کانت تؤم النساء تقوم معہن فی الصف۔ عطا تابی سے روایت ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ وہ عورتوں کی امامت کراتی تھیں اور صف کے اندر کھڑی ہوا کرتی تھیں۔ اس کے علاوہ دارقطنی میں بھی 305 کے ریفرنس کے ساتھ ہے عن حجیرۃ بنت حسین قالت امتنا ام سلمہ فی صلاۃ العصر فقامت بیننا۔ حجیرہ بنت حسین کہتی ہیں ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے ہم عورتوں کو عصر کی نماز پڑھائی، بس ہمارے درمیان کھڑی ہوئیں۔ یہ روایت ایک راوی کی وجہ سے ضعیف ہے، لیکن التعلیق المغنی میں 305 کے ریفرنس سے صحیح سند کے ساتھ یہی بات آئی ہے۔ عن ام الحسن انہا رأت ام سلمہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم تؤم النساء تقوم معہن فی صفہن۔ ام الحسن کہتی ہیں میں نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو عورتوں کی امامت کراتے ہوئے دیکھا ہے، وہ عورتوں کی صف میں کھڑی ہو کر امامت کراتی تھیں۔ اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، التعلیق المغنی میں 303 کے ریفرنس کے ساتھ ہے، انہوں نے فرمایا عورتوں کی امامت کرائے اور ان کے درمیان کھڑی ہوا کرے۔ ان تمام حوالہ جات کو سامنے رکھتے ہوئے حدیث ام ورقہ کے ضمن میں امام شمس الحق فیصلہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ عورتوں کا آپس میں امامت کرنا اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق بالکل صحیح اور ثابت شدہ حقیقت ہے۔ امام شافعی، امام اوزاعی، امام سفیان، امام احمد، امام ابو حنیفہ اور علماء رحمہم اللہ ایک جماعت کا یہی قول اور فتویٰ ہے۔ یہ نہ تو منسوخ ہے اور نہ ہی مجبوری پر محمول ہے، بلکہ وہ سنت ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کیا اور جاری رہے گی۔